سے معیشت جو ہے وہ شرنک نہیں ہوگی۔ فورن ایکسچینج ڈالر کی بات کرتے تھے کہ 4 سال میں جو انہوں نے رکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی 4 سال کی ڈپریسیشن ہوئی، تقریباً 7 سے 10% سال کی 120 سے 178 پہ گیا۔ 4 مہینوں میں آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد، اس کے باوجود جب اس نے واپس 200 کے نیچے جانا تھا، آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد 211 سے 236 پہ گیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ اور جو ہے وہ روپے کی نسبت چڑھے، کہ عوام کو تکلیف ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ یہ بزنسز کہہ رہی ہیں، یہ عام تاجر کہہ رہا ہے، یہ عام سٹیزن کہہ رہا ہے۔ مہنگائی 45%، جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے 27%، جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، یہ تو نمبر ہیں، لیکن جو پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور جو عام اشیاء کی قیمتیں جو یہ 3-4 مہینے میں چڑھی ہیں، یہ آپ کو عام آدمی پاکستان میں چترال سے کراچی تک جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اور خوفناک بات یہ ہے کہ چونکہ ایز فائنانس منسٹر میں دیکھتا ہوں یہ ہمیں یہ 4200 ارب روپے سیلاب پہ لگانے، آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی سرپلس اس کی۔ اور اگر آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جس سے ملک چلتا ہے، پچھلے سال جب شوکت ترین وزیر خزانہ تھے 30% ٹیکس کلیکشن بڑھی تھی، ابھی 8%، یعنی کہ جو بجٹ وفاق میں اور صوبوں میں ڈالیں اس میں 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، 1000 ارب روپے کا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 ارب روپے ہم نے فلڈز پہ لگانے، مجھے خود پتا ہے کہ 200 ارب روپے تو امیڈیٹلی ہم نے لگانے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر پرویز خان صاحب بھی ہمارے ایکس چیف منسٹر رہے ہیں، وہ بھی بولیں، اسد کیسر صاحب بھی بولیں۔ دیکھیں ہمارا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے۔ میں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے تھے، ایک بھی سالو نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جب میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیکیورٹی کے پیسے زیادہ لگائیں، ڈیولپمنٹ کے پیسے زیادہ لگائیں، ہمارے پاس ہماری تنخواہ کا بل ہے 5.5-6 ارب اور ہمیں یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں 4.5 ارب۔ 1.5 ارب روپے میں کہیں سے اپنے جیب سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جو مجھے کشن ملتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا، اس پہ میں پرویز خان کو داد دیتا ہوں، جو انہوں نے ایک تاریخی ایم او یو کی بات آج کل بہت ہوئی ہے نا، تو ایک ایم او یو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ، کہ ہمیں ہر ماہ وہ ملے گا 1.1 روپے فی یونٹ، اور وہ ہر سال 5% زیادہ ہوگا۔ آخری 2 سال میں خان صاحب، بلکہ 1 سال اور 9 مہینے، کیونکہ مارچ میں حکومت بدل گئی، 68 ارب روپے عمران خان نے خیبر پختونخوا کو، ایک چھوٹے صوبے کو ٹرانسفر کیے۔ 68 ارب روپے۔ یہ مجھے بتائیں یہ 6 مہینے میں کتنے ٹرانسفر کیے ہوں گے؟ کتنے ارب؟ چلے کتنے کروڑ؟ کتنے لاکھ؟ 1 روپے بھی نہیں ٹرانسفر ہوا۔ یہ ہمارا آئینی حق ہے، پرویز خان سے بہتر کسی کو نہیں پتا۔ وہ ہمیں ابھی 60 ارب روپے کے خسارے میں لے کے چلا گیا ہے، ایسے وقت میں جب ہمیں چاہیے کہ ہم مہنگائی پہ جو وفاقی حکومت سے آئی ہے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ، اور سیلاب پہ ان کو ریلیف دیں، کوئی سبسڈی دیں، لیکن جب میرے 60 ارب کی سبسڈی وفاقی حکومت کھا جائے گا تو کیا پھر مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس صوبے کا، اس وفاقی حکومت کے مینڈیٹ میں، یا مینڈیٹ تو جعلی ہے لیکن کتنا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے، اور یہ میں اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ابھی ان سے حل نہیں ہوتا، یہ ان کی ساری سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ جو ایک ہی حل ہے الیکشن، کیونکہ عوام کو بھی یہ چاہیے، ہمارے بیرونی دوستوں کو بھی یہ چاہیے، جو ہمارے بیرونی ممالک دوست ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی یہ چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو 5 سال ابھی معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے جائے۔ ان کے خیال میں عمران خان کے خوف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے،
اس کی جو قیمت نکل رہی ہے خیبر پختونخوا جیسے صوبے بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے نکل رہی ہے، اور یہ اپنی سیاست جتنی یہ لمبی رہیں گے اور بھی تباہ کریں گے، پاکستان کی معیشت کو اور بھی تباہ کریں گے، اور خوف یہ ہے کہ پھر جو اس کو اکٹھا کر کے ٹھیک کرنا ہوگا وہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ بیچ میں جو چیلنجز ہوں گے وہ سالو کرنا بڑی مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں آج اسلام آباد آیا، یہاں پہ اسلام آباد میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری آواز اس حکومت میں تو باقی پاکستان میں نہیں پہنچتی، تو ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی خاطر اور پاکستان میں سارے صوبوں کی خاطر ہماری یہ آواز اور ہماری یہ چیلنجز آگے تک بھی پہنچائیں۔ سر شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میں تو نہ اتنا ٹیکنیکل ہوں، میں کچھ باتیں صرف سیدھے الفاظ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہماری حکومت تھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا، مہنگائی ہو گئی، عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا، نالائق ہیں، اور ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم آئیں گے تو یہ ملک خوشحالی آ جائے گی اور ترقی ہوگی۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ان تجربہ کاروں سے، یہ جب آئیں، جب حکومت بنتی ہے، حکومت کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ آگے ہم نے چل کے کیا کرنا ہے، کیسے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ حکومت چونچو کا مربع ہے، 11 پارٹیاں ہیں، سب نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ان سے کیا پالیسی آئے گی؟ وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے اور اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ اب یہ تجربہ کار کیا کر گئے؟ جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بہت شرمناک اور اذیت ناک ہے۔ جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو میڈیا کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کیسی جمہوری ملک ہیں کہ آپ بات کریں اور آپ کا منہ بند کر دیں، آپ بات کریں تو آپ کے گھر پہ چھاپے پڑ جائیں؟ تو اتنے گندے مثال بنا رہے ہیں کہ کل پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عمران خان تو آئے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا، تو پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ پرواہ ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم فیس کریں گے، لیکن یہ سوچیں یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ میڈیا ہمارے خلاف کتنی باتیں کرتی تھی، 5 روپے چیز اٹھ جاتی تھی، دن رات پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی ہو گئی، اب سب کے منہ بند ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے ساتھی گرفتار ہو گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ کے چینل بند ہو گئے، آپ کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ملک ایسے چلے گا؟ سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں، گوگل کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک چھپیں گے؟ جب اس وقت پاکستانی عمران خان سے کھڑے ہو گئے، ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کر کے دکھایا، ہمارے ڈالر بڑھ رہے تھے، اکانومی بہتر ہو رہی تھی، انڈسٹری چل رہی تھی، کنسٹرکشن کے کام زیادہ چل پڑے تھے، اس ملک میں دنیا کا اعتماد آ گیا تھا۔ آج یہ بھکاری بن کے پھر رہے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں ملا تھا۔ یہاں ہمارا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، تو انہوں نے ہمیں بھکاری بنایا۔ ایوب خان کے دور تک کوئی قرضہ نہیں تھا ملک پہ، یہ سیاسی لوگ آئے، قرضوں میں ڈبو دیا، پاکستان کو بھکاری بنا دیا، آپ کہتے ہیں کہ تم بات نہ کرو۔ ہم بات بھی کریں گے، ہمارا ملک ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جو حرکتیں آپ کہتے تھے کہ ہم قانون سازی کریں گے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہم ترامیم کریں گے، ہم اس ملک کے کوئی بہتری کریں گے، کیا کیا؟ ترامیم کیا کی؟ احتساب کا بیڑا غرق۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تباہ و برباد کر دیا کہ کوئی احتساب نہیں، چوری کرو، لوٹو۔ انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے پروگرام کیا، انہوں نے اوورسیز کا ووٹ ختم کیا، انہوں نے جو ہم چاہتے تھے کہ مشین کے تھرو ووٹنگ ہو وہ ختم کیا، کیونکہ یہ چیٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ آئے بگاڑنے کے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں آئے، یہ ملک کے لیے نہیں آئے۔ آپ سب کو سوچنا پڑے گا، یہ ملک آپ سب کا بھی ہے۔ یہ ملک کے آئے ہوتے تو یہ احتساب کو ختم کرتے، یہ اپنے چوری کو ختم کرتے۔ یہ آئے اس لیے ہے کہ چوری ختم کریں، ملک کو لوٹیں، اپنے آپ کو صاف کریں اور عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں۔ انشاءاللہ عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنی سختی کرو گے ایسے ہی پبلک اٹھے گی اور ایسا وقت آئے گا کہ تم گھروں سے نہیں نکل سکو گے۔ تو مہربانی کریں، ذرا نظر دوڑائیں، ذرا اپنے ملک پہ تجزیہ کریں کہ لوگ کدھر کھڑے۔ ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ اگر اس ملک کے آگے لے کے جانا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کرو، میدان میں آ جاؤ، مقابلہ کرتے ہیں، جس کی حکومت آئے گی دنیا اعتبار بھی کرے گا۔ ملک کے یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، جو برا حال ہے،
اکانومی کی سیاست کی وہ ختم ہو جائے گی اور ملک آگے چلے گا. اس حالات میں یہ بیکاری ان کو کچھ نہیں ملنے والا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنا کہوں گا تیمور خان اور پروفیسر خٹک صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. ابھی جو یہ اقدامات کر رہے ہیں یعنی صوبے کے جو اپنا قانونی اور کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ اور جو اس کی جو روٹین کی جو اس کی پیمنٹ بنتی ہے خاص کر فاٹا جو اس وقت ایک نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ایک پورا فیصلہ ہوا تھا اور ان کی حکومت تھی اس وقت ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف اس پہ بدنیتی ہے. ان میں اس بدنیتی کی وجہ سے یہ ابھی خیبر پختونخوا کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں تنخواہیں نہ ہوں وہاں صوبہ ڈیفالٹ کرے یا ان کا جو کنسٹیٹیوشن رائٹ ہے جو انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے. میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کو اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ یہاں نفرتیں بڑھے. اس ملک کو اس وقت اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ پھر عوام آپ کا احتساب کرے اور پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. جتنی اس وقت اکانومی کی حال ہے جتنی مہنگائی ہے اس کے اوپر جو نا خٹک صاحب اور تیمور خان نے بات کی میں اس کو نہیں دہراتا لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ اگر یہ صوبے کی اپنا حق نہیں دیں گے تو اس کے خلاف جو ہے نا عدالت سے بھی رجوع کیا جائے گا اور جو پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو خاص کر جو ہماری صوبائی اسمبلی سینٹ میں بھی اس بات کو اٹھایا جائے گا. یہ جس طرح کر رہے ہیں جس طرح بدنیتی کر رہے ہیں اور جس طرح جو ہمارے علاقے میں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں کافی علاقہ اس سے متاثر ہے اس میں بھی وفاقی حکومت امداد نہیں کر رہی ہیلپ نہیں کر رہی صوبائی حکومت کو ساتھ نہیں لے کے جا رہی ہے. پنجاب میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ